بہت محبت کرنے لگے۔ اچھا، بچہ جب ماں باپ سے محبت کرتا ہے، ماں باپ سے پیار کرتا ہے، بچہ جب ماں باپ کے قریب آتا ہے، ماں باپ بچے کی حرکات و سکنات کو دیکھتے ہیں، دیکھ کر کے پہچان جاتے ہیں کہ میرا بچہ کہنا کیا چاہتا ہے، میرا بچہ کیا ہم سے مانگ رہا ہے۔ غوث اعظم مکتب سے پڑھ کے آئے، آنے کے بعد ماں کی گود میں مچلنے لگے، کبھی اپنا ہاتھ ماں کے گالوں پہ لگائیں، کبھی اپنا ہاتھ ماں کے ہونٹوں پہ لگائیں، کبھی اپنی انگلیاں ماں کے بالوں میں ڈالیں۔ آپ کی ماں نے کہا، بیٹا عبد القادر، آج تم مجھ سے بڑا پیار کر رہے ہو۔ غوث اعظم فرماتے، ماں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ آپ کی ماں نے کہا، بیٹا کہو، کہنا کیا چاہتے ہو؟ آج بڑا پیار کر رہے ہو، کہیں اپنی انگلیاں میرے لب پہ لگاتے ہو، کہیں میرے بالوں میں ڈالتے ہو، کہیں اپنا ہاتھ میرے چہرے سے مس کرتے ہو، بیٹا کہو، کہنا کیا چاہتے ہو؟ غوث اعظم فرماتے، ماں میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ غوث اعظم فرماتے، ماں میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ آپ کی ماں چونک گئی۔ آپ کی ماں نے کہا، بیٹا تم نے احسان کیا؟ اگر آپ کا بیٹا کہے، ابا میں نے تم پر احسان کیا، اماں میں نے تم پر احسان کیا ہے، آپ شش و پنج میں ڈوب جائیں گے، یہ میرا بیٹا مجھ پر احسان جتلا رہا ہے۔ ماں کہے گی، میرا بیٹا احسان جتلا رہا ہے۔ ماں نے کہا، بیٹا تم نے کون سا احسان کیا ہے؟ احسان تو میں نے تم پہ کیا ہے، کم و بیش 9 مہینے اپنے پیٹ میں ہم نے تمہیں رکھا ہے، 2 سال تک اپنی چھاتیوں کا دودھ میں نے پلایا ہے، طرح طرح کی پریشانیوں کو میں نے برداشت کیا ہے، احسان میں نے تم پر کیا ہے۔ بیٹا عبد القادر تم احسان جتلا رہے ہو۔ غوث اعظم کی ماں نے کہا، بیٹا کون سا تم نے احسان کیا؟ غوث اعظم فرماتے، ماں سنیے، ایک مرتبہ میں تمہارے شکم میں تھا، تمہارے پیٹ میں تھا، ایک بھکاری دروازے پر آیا تھا، اس نے بھیک کا سوال کیا تھا، آپ نے پردے کے آڑ سے اسے بھیک دینے کا ارادہ کیا تھا، آپ نے دروازے کے باہر اپنا ہاتھ نکالا تھا، آپ کے ہاتھ میں سونے کا کنگن تھا، وہ ظالم بھکاری سونے کا کنگن چھیننے کے ارادے سے مکان کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ اے امی جان، اس وقت میں تمہارے پیٹ میں تھا، مکان کے اندر کوئی نہیں تھا، تم نے کہا تھا، اے مولا میری حفاظت فرما، اے اللہ میری حفاظت فرما۔ اے امی جان، اس وقت مکان کے اندر ایک شیر ظاہر ہوا تھا جس نے بھکاری کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ اے امی جان، وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ تیرا بیٹا غوث اعظم۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد۔ یہ شان ہے غوث اعظم کی، کہہ دیجئے پیار سے سبحان اللہ۔ ماں کے اوپر احسان جتایا، ماں کو بچایا، ہیں کہاں اپنی ماں کے شکم میں، پیدائش ابھی نہیں ہوئی ہے، ماں پہ احسان جتلا رہے، سبحان اللہ۔ یہ شان ہے غوث اعظم کی، سبحان اللہ۔ ایک دن استاذ نے پوچھا تھا، بیٹا عبد القادر تم یہ بتاؤ، انسان ہو، جن ہو یا کوئی فرشتہ ہو؟ غوث اعظم نے کہا تھا، میرے استاد سنیے، میں الحمدللہ انسان ہوں، جن اور فرشتہ نہیں ہوں، اپنے باپ کے صلب سے، اپنی ماں کے شکم سے پیدا ہوا ہوں۔ جب غوث اعظم جوان ہو گئے، کسی نے پوچھا، عبد القادر یہ بتاؤ تمہیں یہ کب پتا چلا کہ تم اللہ کے ولی ہو؟ غوث اعظم فرماتے، سنو، جب میں مدرسے میں پڑھنے جایا کرتا تھا، غیب سے آواز آتی تھی، اے بچوں عبد القادر کے لیے جگہ کشادہ کر دو، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں، جب میں چاروں طرف دیکھتا تھا، آواز تو سنائی دیا کرتی تھی، آواز دینے والا نظر نہیں آیا کرتا تھا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں، میں جان گیا کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ یہ شان ہے غوث اعظم کی، سبحان اللہ۔ مقام دیکھیے پیروں کے پیر کا۔ ایک مرتبہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکتب سے پڑھ کے نکلے، مدرسے سے باہر نکلے، کیا دیکھتے ہیں؟ کیا غیر مسلمہ ہے، ایک بت کے آگے بہت سی مٹھائیاں پرساد رکھے ہوئے ہیں، اور ان سے کہتی ہے، میرے معبود کھا لے، میرے معبود کھا لے۔ بھلا وہ کہاں سے کھا سکتے ہیں؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کھڑے مسکرا رہے، وہ لڑکی کہہ رہے، میرے معبود کھا لے، میرے معبود کھا لے، اب تک تو ہم پرساد چڑھاتے تھے لیکن آج کھا لے۔ غوث اعظم قریب گئے، جانے کے بعد کہتے ہیں، لڑکی سن، تیرا معبود تجھ سے ناراض ہے، تجھ سے نہیں کھائے گا، لا میں تجھے ابھی کھلا کے دکھاؤں۔ وہ لڑکی کہتی، بیٹا قد چھوٹا، باتیں بڑی لمبی کرتے ہو، یہ ہمارے معبود ہیں، ان پہ ہم صرف پرساد چڑھاتے ہیں، یہ کھاتے نہیں ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا، لا میں کھلا کے دکھاتا ہوں۔ آپ نے مٹھائی کو لیا، لینے کے بعد کہتے، بت سن لے، میں اللہ کا ولی ہوں، میرا نام عبد القادر ہے، زمانہ غوث اعظم کے نام سے مجھے پکارے گا، اے بت سن لے، منہ پھیلا دے، مٹھائی کھا لے۔ اتنا کہا، بت نے اپنا منہ پھیلا دیا، ساری مٹھائی کھا گیا۔
اب جب لڑکی نے منظر دیکھا کہ ساری مٹھائی ہمارا معبود کھا گیا، لڑکی اپنے گھر پہ گئی، پورے شہر میں اعلان کرتی ہے کہ لوگوں سنو، اب تو ہمارے معبود کھانے بھی لگے ہیں۔ اور دوسرے دن شہر کے سارے لوگ طرح طرح کی مٹھائیاں لے کر کے پہنچنے کے بعد کہتے میرے معبود کھا لے، تو ہمارا خدا ہے کھا لے، ہمارا خدا ہے کھا لے۔ بھلا یہ تو عبد القادر کی کرامت تھی، جبھی تو آپ نے کھلا دیا تھا۔ اب جب سارے لوگ سارا پرساد لے کر کے کھڑے ہیں لیکن وہ منہ نہیں پھیلا رہا، اب لوگوں نے لڑکی سے کہا کمبخت تو جھوٹ بولتی، ابھی تک انہوں نے کھایا نہیں، کھایا کیسے؟ اب لڑکی نے سوچا اگر نہیں کھلا پایا تو سماج میں منہ دکھانے کے قابل نہیں بچوں گی، یہ لوگ مجھے بہت تانے دیں گے۔ لڑکی قریب گئی، جانے کے بعد کہتی میرے معبود سن، اگر نہیں کھانا تو بول کل والے کو بلاؤں، نہیں کھانا تو بتا کل والے کو بلایا جائے۔ جب کل والے کا نام سنا پھر اس نے منہ پھیلا دیا، ساری مٹھائی کھا جاتا ہے۔ اب لوگوں نے لڑکی سے کہا کل کیا میٹر بنا تھا؟ تو لڑکی نے کہا تھا کل یہ میٹر تھا، ایک بچہ مدرسے میں پڑھنے جاتا ہے، نام اس کا عبد القادر ہے، زمانہ اسے غوث کے نام سے پہچانے گا۔ اس نے ہمیں دیکھ لیا تھا کہ ہم اپنے معبود کو مٹھائی کھلانے آئے ہیں، اس نے اپنے ہاتھ سے مٹھائی کو کھلا دیا تھا، اسی لیے میں نے کل والے کا نام لیا ہے۔ اب لوگوں نے کہا اسے چھوڑا جائے، کل والے کو پکڑا جائے، اس لیے کہ جب کل والے کا نام اس کے سامنے لے دیا جائے تو یہ ساری مٹھائی کھا جاتا ہے۔ اب وہ دوڑتے ہی غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد کہتے حضور والا اب دیر نہ کیجئے، جب آپ کا نام ہم اپنے معبود کے آگے لے لیتے ہیں وہ اپنا منہ پھیلا دیتا ہے، اگر آپ کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے تو آپ ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد یہ شان ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ بچپن کا زمانہ ہے غوث اعظم کا، مدرسے میں پڑھنے جاتے ہیں، آپ کے نانا عبداللہ سومئی کی خانقاہ ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ بچپن کا زمانہ ہے، عبداللہ سومئی کی خانقاہ ہے، غوث اعظم کے نانا۔ ایک عورت آئی، کیسی عورت تھی؟ جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، شوہر کا انتقال ہو گیا، اکلوتا بیٹا ہے۔ ماں نے سوچا لاؤ اللہ کے ولی کی خانقاہ میں چلی جاؤں، ان سے دم کروا لیا جائے، بچے کو شفا مل جائے۔ عورت بچے کو گود میں لے کر کے چلی اللہ کے ولی کی خانقاہ میں۔ راستے میں کیا دیکھا؟ بچے نے دم توڑ دیا۔ جب ماں کی گود میں اکلوتا بیٹا اور جس کے شوہر کا بھی انتقال ہو جائے، صرف بچہ ہو، اور وہ بھی ایک ماں کے اگر گود میں بچہ دم توڑ دے تو ماں کا عالم کیا ہوگا؟ باپ کی گود میں بچہ دم توڑ دے تو باپ کی اہمیت کا عالم کیا ہوگا؟ ماں کی ممتا تڑپ گئی۔ جب ماں نے دیکھا بچے کی روح کب سے انسری سے پرواز کر گئی، ماں کی چیخیں نکل گئیں، رو کر کے رب کی بارگاہ میں عرض کرتی پروردگار اے مالک و مولا، تو جانتا ہے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میرے بچے کا بھی انتقال ہو گیا، اسی بچے کو بڑھاپے کا سہارا بننا تھا، میری زندگی کی کمائی لٹ گئی ہے۔ عورت روتی ہوئی عبداللہ سومئی کی خانقاہ میں جاتی ہے، جانے کے بعد کہتی ہے اے اللہ کے ولی، یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، اپنے بچے کو لے کر کے آ رہی تھی آپ سے دم کروانے کے لیے، لیکن راستے میں بچے نے دم توڑ دیا ہے، اب میں کیا کروں گی؟ اسی بچے کو بڑھاپے کا سہارا بننا تھا، میری زندگی کی کمائی لٹ گئی ہے۔ غوث اعظم کے نانا عبداللہ سومئی نے آنکھوں کو بند کیا، بند کرنے کے بعد کہتے عورت جا، تیرے مقدر میں کوئی اولاد نہیں ہے، تیرے نصیبے میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ عورت خانقاہ سے باہر روتی ہوئی نکلتی ہے۔ غوث اعظم کا بچپن کا زمانہ ہے، خانقاہ کے آگے کھیل رہے ہیں، آپ نے دیکھا عورت روتی ہوئی آ رہی ہے۔ غوث اعظم قریب گئے، جانے کے بعد کہتے بہن رو کیوں رہی ہے؟ کیا تجھے پتا نہیں ہے یہ میرے نانا عبداللہ سومئی کی خانقاہ ہے، یہاں جو روتا ہوا آتا وہ ہنستا ہوا جاتا ہے، تو کیوں روتی ہوئی جا رہی ہے؟ عورت نے کہا اے بچے، میری گود میں جو بچہ ہے اللہ کے ولی میں لے کر کے، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں لے کر کے آئی تھی، راستے میں بچے نے دم توڑ دیا، اللہ کے ولی نے کہہ دیا میرے مقدر میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ غوث اعظم کو ترس آ جاتا ہے، آپ نے فرمایا بہن تجھ سے غلط فہمی ہو رہی ہے، تیرا بیٹا مرا نہیں ہے بلکہ دیکھ زندہ ہو چکا ہے۔ عورت نے گود میں جھانک کے دیکھا تو کیا دیکھتی ہے؟ جو بچہ مر چکا تھا دوبارہ زندہ ہو چکا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب ماں نے دیکھا بچہ زندہ ہو گیا، اکلوتا بیٹا زندہ ہو جائے تو ماں کی خوشی کی انتہا کا عالم کیا ہوگا؟ خوشی کے آنسو بہائے، بہانے کے بعد دوڑتی عبداللہ سومئی کے پاس گئی، جانے کے بعد کہتی اللہ کے ولی، آپ نے کہا تھا میرے مقدر میں کوئی اولاد نہیں، آپ کی خانقاہ کے باہر ایک چھوٹا سا بچہ ہے، نام اس کا عبد القادر ہے، اس کو ترس آ گیا، اس نے میرے بیٹے کو زندہ کر دیا۔ کہا عبد القادر نام ہے؟ کہا ہاں۔ اب نانا کو غصہ آیا، خانقاہ سے باہر نکلے، نکلنے کے بعد کہتے عبد القادر
میں نے سنا تو نے اس عورت کے بیٹے کو زندہ کر دیا. کہاں؟ اب ولی ولی کو دیکھ رہا, نانا بھی ولی, نواسا بھی ولی, ولی را ولی می شناشد, ولی ولی کو پہچانتا ہے. غوث اعظم نے فرمایا نانا ہاں مجھ سے رونا نہیں دیکھا گیا, مجھے ترس آ گیا, بچے کو زندہ کر دیا. اب غوث اعظم کے نانا عبداللہ سومئی کو جلال آیا, ہاتھ میں ڈنڈا لیا, لینے کے بعد کہتے عبد القادر تجھے چھوڑیں گے نہیں, آج تجھے بہت ماریں گے. اب غوث اعظم دوڑ رہے ہیں, آپ کے نانا دوڑا رہے ہیں. غوث اعظم کے نانا کہتے ہیں اے بیٹا عبد القادر تو نے تقدیر الہی کے راز کو سب کے سامنے کھول کے رکھ دیا ہے. غوث اعظم دوڑتے چلے جا رہے ہیں, آپ کے نانا دوڑا رہے ہیں. غوث اعظم دوڑتے دوڑتے ایک قبرستان کے قریب جاتے ہیں, آپ کی زبان سے ایک جملہ نکل جاتا ہے, اے قبرستان کے مردوں کیا تم جانتے نہیں ہو میرے نانا جلال میں ہے, مجھے مارنا چاہتے ہیں. اے قبرستان کے مردوں میری مدد کیوں نہیں کرتے ہو. اتنا کہنا تھا, اس قبرستان سے ایک دو مردے نہیں بلکہ 300 مردے زندہ ہو کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کتنے؟ 300, ایک دو نہیں 300 مردے کھڑے ہو گئے. ہر مردے کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے. غوث اعظم کے نانا نے جب منظر دیکھا, ڈنڈا پھینکا, پھینکنے کے بعد کہتے بیٹا جا میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں, تو مجھ سے بھی آگے نکل گیا. بچپن کا زمانہ ہے غوث اعظم کا. اس لیے پیروں کے پیر سے محبت کرو, میروں کے میر سے سچا پیار کرو. غوث اعظم ایک ایسی بارگاہ ہے, غوث اعظم فرماتے میں اس دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ, ایسے دیکھ رہے جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانا. تو ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں, کیا وہ دیکھ نہیں رہے ہیں؟ بے شک دیکھ رہے ہیں. تو غوث اعظم سے سچا پیار کرو, غوث اعظم کی محبت میں جیو, غوث اعظم کی محبت میں دنیا سے جاؤ. غوث اعظم کا مقام تو وہ ہے, سبحان اللہ. ایک غلام آیا, آپ کا مرید آنے کے بعد کہتا حضور والا میں بہت کماتا ہوں, توجہ کیجئے 2-4 منٹ. کہتا حضور بہت کماتا ہوں لیکن غریبی بہت ہے. میں نے آپ کا نام سنا ہے, آپ کی غلامی کا پٹا میرے گلے میں ہے, حضور والا کچھ عطا کر دیجئے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گیہوں کا چھوٹا سا تھیلا منگایا. منگانے کے بعد فرمایا میرے غلام لے یہ تھیلا اپنے گھر پہ لے کے چلا جا, اوپر سے بند کر دینا, نیچے سے سوراخ کر دینا, تھیلا کھول کے مت دیکھنا, پوری زندگی کھاتا رہنا. اچھا چھوٹا سا تھیلا کب تک گیہوں چلیں گے؟ 5 کلو آپ سمجھ لیجئے 1 یونٹ. ہم جیسے کھانے والے ہوں یا قاری صاحب کی طرح 2 لوگ کھانے والے ہوں, 1 یونٹ ایک ٹائم چاہیے, ہے نہیں؟ 5 کلو گیہوں کب تک چلیں گے؟ مرید نے وہ گیہوں کا تھیلا لیا, اپنے گھر پہ لے گیا, اوپر بند کیا, نیچے سوراخ کیا, اس سے نکالا گیہوں, نکالا چکی پہ لے گیا, پسایا, آٹا بنا, گھر پہ لاتا, روٹیاں بنتی, خود کھاتا, اپنے بچوں کھلاتا ہے, محلے والوں کی دعوت کرتا, مہمانوں کو بلاتا, انہیں بھی کھلاتا ہے. 1-2 سال تک نہیں بلکہ 8 سال تک کھاتا رہا, گیہوں ختم نہ ہوئے. کتنے سال؟ 8 سال تک کھاتا رہا, گیہوں ختم نہ ہوئے. غوث اعظم نے فرمایا تھا تھیلا کھول کے مت دیکھنا. جب 8 سال ہو گئے تو عورت نے سوچا لاؤ گیہوں کا تھیلا کھول کے دیکھ لیں اس میں کچھ بچے ہیں یا نہیں. اس لیے آپ جانتے ہیں عورتیں پیٹ کی بھی بڑا ہلکی ہوتی ہیں, جس کام سے آپ منع کریں گے وہ کام انہیں ضرور کرنا ہے. شوہر نے کہا بھی تھا گیہوں کا تھیلا مت کھولنا, لیکن 8 سال تک برداشت کیا. 8 سال کے بعد سوچا آپ دیکھ لیں ہے یا نہیں ہے. گیہوں کا تھیلا عورت نے کھول کے دیکھا, کیا دیکھتی, جتنے گیہوں غوث اعظم نے دیے تھے اتنے موجود ہیں. 1 ہفتے میں گیہوں ختم ہو گئے. 8 سال 1 ہفتے میں گیہوں ختم. جب گیہوں ختم ہو گئے عورت نے اپنے شوہر کو بتایا میاں گیہوں ختم ہو گئے. شوہر نے کہا تو نے کھول کے تو نہیں دیکھا؟ کانپتی آواز میں کہتی اگر نہیں بتاتی ہوں تب بھی پھنسے, بتا دیتی ہوں تب بھی پھنسے, اس لیے اگر نہیں بتاؤں گی تو غوث اعظم تو بتا ہی دیں گے, غوث اعظم تو بتا ہی دیں گے. تو کانپتی آواز میں بولی ہاں میرے شوہر میں نے دیکھ لیا تھا. شوہر کو غصہ تو آیا لیکن کچھ کہہ نہ سکا, کیونکہ 8 سال سے کھا رہا, بیٹھے بیٹھے کمائی بھی نہیں کرنے جا رہا, بیٹھے بیٹھے کھا رہا. غصہ تو آیا لیکن دوڑتا ہوا غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچا. پہنچنے کے بعد کہتا حضور والا آپ نے جو گیہوں کا تھیلا دیا تھا 8 سال 1 ہفتہ تک ہم نے گیہوں کھائے ہیں, اب گیہوں ختم ہو گئے ہیں. غوث اعظم ارشاد فرماتے
فرماتے ہیں اے میرے غلام یہ بتا تو نے گیہوں کا تھیلا کھول کے تو نہیں دیکھا؟ وہ کہتا حضور والا میں نے نہیں، میری بیوی نے گیہوں کا تھیلا کھول کے دیکھ لیا ہے۔ غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے غلام سن لے، اگر تیری بیوی گیہوں کا تھیلا کھول کے نہ دیکھتی تو بھی کھاتا، تیرے بچے بھی کھاتے، ان کے بچے کے بچے بھی کھاتے، پھر بھی یہ گیہوں ختم نہیں ہو سکتے تھے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب عالم ہے مختار کا عالم کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ شان ہے غوث اعظم کی، سبحان اللہ۔ غوث اعظم پوشیدہ چیزوں کے بارے میں بتا دیا کرتے تھے اس میں کیا ہے، چھپی ہوئی چیزوں کے بارے میں بتا دیا کرتے تھے اس میں کیا ہے، سبحان اللہ۔ 2-4 منٹ اور سنیں گے؟ ارے تو مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ غوث اعظم کا گزر ہوا، ادھر سے کچھ یہودی لوگ آ رہے تھے، توجہ ہے؟ سو رہے ہو کیا؟ سن رہے ہو؟ کتنے لوگ سو رہے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے۔ ارے سبحان اللہ، بڑا سمجھدار ہو ماشاء اللہ۔ چھپی ہوئی چیزوں کے بارے میں غوث اعظم بتا دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ادھر سے غوث اعظم جا رہے تھے، ادھر سے کچھ منافق آ رہے، وہ شراب کا کاروبار کرتے تھے۔ کاہے کا؟ شراب کا کاروبار کرتے تھے۔ اور انہوں نے دیکھا کہ غوث اعظم آ رہے، لوگ ڈرتے بھی تھے غوث اعظم سے۔ دیکھا کہ غوث اعظم آ رہے، ہم نے برتنوں میں شراب بھر لی، اب جواب ہم کیا دیں گے اگر پوچھ لیا؟ اب راستہ بھی چینج نہیں کر سکتے، راستہ تبدیل نہیں کر سکتے۔ غوث اعظم قریب پہنچے، جانے کے بعد کہتے ہیں تم لوگوں نے برتنوں میں کیا بھر لیا ہے؟ وہ کہتے حضور ہم نے گھی بھر لیا ہے کیا برتنوں میں؟ شراب۔ جھوٹ بولتے ہم نے گھی بھر لیا۔ اب غوث اعظم مسکرا کے جواب دیتے اچھا گھی بھر لیا؟ کہاں؟ کہا جاؤ تو گھی ہی نکلے گا۔ اللہ والے کی زبان دیکھیے، فرمایا گھی بھر لیا، کہاں گھی ہے؟ تو فرمایا جاؤ گھی نکلے گا۔ غوث اعظم چلے گئے، ادھر یہ لوگ آپس میں تھوڑی دور پہنچے، آپس میں کہتے یار غوث اعظم ہمیشہ بتا دیا کرتے تھے، آج انہوں نے نہیں جان پایا ہم نے برتنوں میں شراب بھری ہے اور بتا دیا گھی، تو انہوں نے کہہ دیا گھی ہی نکلے گا۔ آج وہ نہیں جان پائے ہیں، لیکن جب وہ برتن اپنے گھر پہ لے کے پہنچتے ہیں، جب برتنوں سے گھی جب برتنوں سے شراب اڈیلتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ آج برتنوں سے شراب نہیں بلکہ برتنوں سے گھی نکل رہا ہے۔ پہلے انہوں نے شراب بھر رکھی تھی، لیکن جب برتنوں سے اڈیل رہے ہیں اب شراب نہیں بلکہ گھی نکل رہا ہے، سبحان اللہ۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ یہ شان ہے غوث اعظم کی۔ ایک مرتبہ ایک چور نے سوچا غوث اعظم مالداروں سے کم نہیں، رئیسوں سے کم نہیں، اس لیے بڑے بڑے سیٹھ ساہوکار، بڑے بڑے عمرا بزرا ان کو نذرانے پیش کرتے ہیں، چلو غوث اعظم کی بارگاہ میں ڈاکہ ڈالا جائے۔ جیسے آپ ہم کو انعام دے رہے، کوئی اگر پیچھے لگ جائے مولانا صاحب نے بڑا پا لیا، راستے میں بیٹھ جائے کچھ تو ملے گا۔ سب پہ بھروسہ نہیں لیکن ہم پہ ہوگا، کچھ تو ہوگا، قرآن سے آ رہے۔ تو چور نے سوچا بڑے بڑے لوگ ان کو نذرانے دیتے، سیٹھ ساہوکار عمرا بزرا، چلو ان کے گھر پہ ڈاکہ ڈالا جائے۔ چوری کی نیت سے غوث اعظم کے گھر پہ گیا، جتنا قیمتی سامان گھر کے اندر موجود تھا ایک گٹھری میں باندھ لیا۔ باندھنے کے بعد جب گٹھری کو سر پہ رکھے تو اندھا ہو جائے، اور جب گٹھری نیچے رکھ دے پھر اکھیارا، پھر گٹھری کو سر پہ رکھ کے پھر اندھا، نیچے رکھ کے پھر اکھیارا، ساری رات یہی کہتا رہا دل سے کہ یا اللہ آج نکل جائیں دوبارہ چوری نہیں کریں گے۔ اس لیے وہ جانتا تھا آج اتنا میں نے باندھ لیا ہے، اگر نکل گیا تو کبھی چوری کروں گا ہی نہیں۔ رات بھر کوشش کرتا رہا، گٹھری کو سر پہ رکھ کے اندھا، نیچے رکھ دے تو اکھیارا، رات بھر یہی کرتا رہا۔ فجر کا وقت ہوا تو حضرت خضر علیہ السلام آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے حضور غوث اعظم میدان کرخ میں اللہ کے ولی کا انتقال ہو گیا، وہاں کسی کی ڈیوٹی لگا دیجئے۔ غوث اعظم نے فرمایا اگر زیادہ جلدی ہو جاؤ گھر کے اندر کونے میں چھپا بیٹھا ہے لے جاؤ، کونے میں چھپا بیٹھا لے جاؤ۔ خضر علیہ السلام گئے، کہا چل، کہا بابا چھوڑ دو اب نہیں آؤں گا۔ اسے کیا معلوم میٹر کیا بنا ہے، وہ کہتا بابا چھوڑ دو اب نہیں آؤں گا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کیا ہے؟ کہا میں تو چوری کرنے کے لیے آیا ہوں۔ خضر علیہ السلام نے کہا سن لے، ابھی تک تو چور تھا لیکن نگاہ غوث نے تجھے اللہ کا ولی بنا دیا ہے۔ اب وہ چور غوث اعظم کے قریب جاتا ہے، غوث اعظم نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی، انقلاب پیدا کر دیا، گیا تھا چوری کرنے کے لیے، آپ نے اسے اللہ کا ولی بنا دیا۔ یہ شان ہے غوث اعظم کی۔
کہ اگر چور بھی پہنچ جاتے ہیں تو ولی بن جاتے. سبحان اللہ. تو غوث اعظم سے سچی محبت تو کرو, غوث اعظم کا پیار اپنے دل میں تو بساؤ, انشاءاللہ ہر میدان میں کامیاب ہو جاؤ گے. شان دیکھو غوث. اچھا جاتے جاتے ایک بات میں آپ کو بتا دوں, پیار سے کہے سبحان اللہ. اچھا ہم میں آپ میں کوئی ایسا نہیں ہے جو امیر نہ بننا چاہے, ہے نہیں بندے, ہے نہیں سر؟ کوئی ایسا نہیں جو کہہ دے کہ ہمیں امیر نہیں بننا, یار مجھے خود بننا ہے. ہم کو جھوٹ بولے, آپ کو نہیں بننا ہے, بالکل بننا ہے. کوئی ایسا نہیں جو کہہ دے کہ ہم غریب ہی رہیں, سب چاہتے کہ ہم امیر بن جائیں. تو امیر بننے کا ایک نسخہ میں آپ کو دے رہا ہوں, امیر بن جاؤ گے انشاءاللہ اگر عمل کر لیا. امیر بننے کا غوث اعظم سے عقیدت کرو, غوث اعظم کی محبت میں جیو, اور پھر یہ وظیفہ سنو. ایک شخص حافظ ملت مبارک پوری کی بارگاہ میں آیا, آنے کے بعد کہتا حضور بالا میں امیر بننا چاہتا ہوں, کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں امیر بن جاؤں. حافظ ملت نے فرمایا امیر بننا چاہتا, کہتا حضور بہت غریب ہوں, گھر پہ دوپہر کے کھانے کا انتظام ہوتا, شام کے کھانے کا انتظام نہیں, شام کے کھانے کا انتظام ہوتا تو دوپہر کے کھانے کا انتظام نہیں. حضور کو عمل بتا دیجئے میں امیر بن جاؤں. حافظ ملت نے فرمایا جا اپنے گھر پہ چلا جا, ہر مہینے کی چاند کی 11 تاریخ کو غوث اعظم کے نام پر نیاز دلایا کرنا, انشاءاللہ تو امیر بن جائے گا. ہر مہینے چاند کی 11 تاریخ کو غوث اعظم کے نام کی نیاز دلایا کرنا, جا تو انشاءاللہ امیر بن جائے گا. اچھا ایک بات بتا دوں, میں الحمدللہ اس چیز پر عمل کرتا ہوں, اور جب سے میں نے اس پہ عمل کیا میں نے اتنا بنا لیا, اللہ نے اتنا دیا کہ میں خود نہیں بتا سکتا ہوں. اور آج 11 تاریخ الحمدللہ ہمارے یہاں بریانی بن بھی گئی. 11 تاریخ شروع ہو گئی چاند کی 10 دن میں, لیکن مغرب کے بعد میں 11 شروع ہو گئی, 11ویں رات لگ گئی ہے. حافظ ملت نے فرمایا جا چاند کی ہر مہینے کی 11 تاریخ کو غوث اعظم کے نام کی نیاز دلایا کرنا, تو مالدار ہو جائے گا. اتنا اسے بتایا, وہ اپنے گھر پہ گئے, چاند کی 11 تاریخ آتی ہے, اس نے غوث اعظم کے نام پر نیاز دلائی. دوسرا مہینہ آیا, تیسرا آیا, نیاز دلاتا رہا, چوتھا آیا, 5واں آیا, 6واں آیا, 7واں آیا. 1 سال نہیں ہوا اتنا مالدار بن گیا, اتنا مالدار بن گیا کہ گھر میں کھانے کو نہیں تھا, اب اس کے دسترخوان سے لوگ کھانا شروع کر دیتے ہیں. اتنا مالدار ہو گیا کہ 1 سال میں اس پہ زکوٰۃ بھی فرض ہو جاتی ہے. تو چاند کی 11 تاریخ کو ہر مہینے کی غوث اعظم کے نام کی فاتحہ دلاتے رہو, انشاءاللہ ہم مالا مال ہو جاؤ گے. کہہ دو سبحان اللہ. ایک کرامت غوث اعظم کی اور 2 منٹ میں سنا دوں, کہہ دو سبحان اللہ, اور پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. کیا ہیں؟ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. آپ سفر کر رہے تھے, اسٹیشن کے قریب گئے, ٹرین سے آپ اترے, اسٹیشن پر چل رہے تھے, آپ کے ہاتھ میں تسبیح تھی. اس تسبیح میں غوث اعظم کی تسبیح کے کچھ دانے پڑے تھے. اس تسبیح کو آپ پڑھ رہے تھے, کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے جا رہے تھے. اور اسٹیشن پہ ایک انگریز آیا, پستول تھا, قریب آیا, آنے کے بعد کہتا بابا یہ جو تسبیح لٹکائے ہو یہ اس کا کیا کام ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا کام بعد میں بتاؤں گا, جو پستول لگائے اس کا کام بتا کیا ہے؟ اس نے کہا بڑے ضدی لگ رہے ہو. کہا ہاں تسبیح کا کمال بعد میں بتاؤں گا, پہلے پستول کا کمال تو بتا. اس نے پستول کو نکالا, کوڑا چلایا, پرندہ بیٹھا ہوا تھا پیڑ پر, پرندے کے مارا, مر گیا. کہتا بابا دیکھ لیا پستول کا کمال, میں نے پرندے کے گولی مار دی, پرندہ فڑفڑاتا ہوا زمین پہ گر گیا, پرندہ مر گیا. یہ پستول کا کمال ہے کہ مری زندہ چیز کو مردہ کر دے. تو پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ قریب گئے, جو آپ کے ہاتھ میں تسبیح تھی, جس تسبیح میں غوث اعظم کی تسبیح کے دانے تھے, اس تسبیح کو آپ نے مرا ہوا پرندہ پڑا تھا اس کے جسم سے ٹچ کر دیا, پرندہ اڑتا ہوا پھر پیڑ پہ جا کے بیٹھ گیا. اس تسبیح میں چند دانے ہیں غوث اعظم کی تسبیح کے, پرندے کے جسم میں لگا دیا, پرندہ اڑتا ہوا پیڑ پہ جا کے بیٹھ گیا. آپ نے کہا اے انگریز سن لے, تیرے پستول کا کام یہ تھا کہ تو نے زندہ چیز کو مار دیا, میری تسبیح کا کمال یہ ہے کہ مری چیز کو میں نے زندہ کر دیا ہے. اب وہ انگریز قدموں پر گر جاتا ہے, گرنے کے بعد کہتا ہے اے پیر علی مہر شاہ میں مان گیا ہوں, ارے جس تسبیح میں غوث اعظم کی تسبیح کے چند دانے پڑ جائے, اس تسبیح کے اندر اتنا پاور آ جائے تو سراپا غوث اعظم کے اندر کتنا کمال ہوگا.
تو اس لیے پیروں کے پیر سے محبت کرو، میروں کے میر کا پیار اپنے دل میں بساؤ، انشاءاللہ ہر میدان میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس لیے غوث اعظم فرماتے جب بھی میرا چاہنے والا مجھے مدد کے لیے پکارتا ہے میں اس کی مدد کے لیے فوراً پہنچ جاتا ہوں۔ فرماتے چاہے جس جگہ کا رہنے والا ہو، اگر وہ مجھے مدد کے لیے پکارتا ہے میں اس کی مدد کے لیے فوراً پہنچ جاتا ہوں۔ آپ پکاری آپ کی مدد کے لیے آئیں گے، ہم پکارے ہماری مدد کے لیے آئیں گے۔ غوث اعظم تو وہ ہیں جنہوں نے 12 برس کی ڈوبی کشتی کو دریا سے باہر نکال دیا۔ منتیں مانگ کے تو دیکھیے ان کے نام کی۔ غوث اعظم ہے، سبحان اللہ، پیر کی ٹھوکر سے مردوں کو زندگی عطا فرما دی ہے۔ تو غوث اعظم جن کا نام آج پوری دنیا میں لیا جا رہا ہے، جن کے نام کے شہرے ہیں، ذرا ان کی عبادت دیکھیے، عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز پڑھتے رہے، 12 سال تک ایک پیر پر کھڑے ہو کر کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے رہے، 18 سال تک لذیذ کھانا نہیں کھائے ہیں، جب بھوک لگتی تھی دریا کا پانی پی لیا کرتے تھے، جب بھوک لگتی تھی دریا کا پانی پی لیتے تھے، درختوں کے پتے کھا لیا کرتے تھے، 18 سال تک کوئی لذیذ کھانا نہیں کھایا ہے۔ آج پوری دنیا میں اسی لیے تو غوث اعظم کے نام کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، ان کے نام کے ڈنکے بجائے جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے اسلامی بھائیوں، پیروں کے پیر سے سچا پیار کر لو، میروں کے میر کی محبت اپنے دل میں بسا لو، انشاءاللہ ہر میدان میں تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ غوث اعظم کو شرم ملا ہے، آپ نے بغداد شریف کے جامع مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر کے اعلان کیا، قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، میرا قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے۔ جب غوث اعظم نے اعلان کیا تھا اس روئے زمین پر جہاں جہاں بھی اللہ کے ولی تھے، سارے اللہ کے ولیوں نے اپنی اپنی گردنوں کو جھکا دیا تھا۔ اس وقت خواجہ غریب نواز ہندوستان کی خراسان کی پہاڑیوں میں عبادت کر رہے تھے، آپ نے ہندوستان میں بیٹھ کر کے یہ اعلان سن لیا تھا۔ اس وقت موبائل نہیں تھا، ٹیلی فون نہیں تھا، وائرلیس سسٹم نہیں تھا، آپ نے ہندوستان میں بیٹھ کر کے اعلان سن لیا تھا۔ ارشاد فرماتے ہیں یا غوث اعظم، آپ کا قدم میری گردن پہ تو کیا بلکہ میرے سر میری آنکھ کی پتلی پر بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس گلستہ کو نہیں فصل بہاری سے نیاز، کون سے سلسلے میں فیض نہ آیا تیرا۔ یا غوث اعظم سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ یا غوث اعظم وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، یا غوث اعظم وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ غوث اعظم سے عشق کرو، ان کے عشق میں جیو، انشاءاللہ ہر میدان میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ راہ چمن تو پھول کھلیں گے، رہے گی زندگی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت لا